میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہا میرا فکر نہ کر، اچھا تو مولوی ہیں دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر۔ تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی، تو ادھر نکلنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی ہوں اپنا لگ گئے کہ میرا کی بڑھنا۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں، وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہا میرا فکر نہ کر، اچھا تو مولوی ہیں دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر۔ تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی، تو ادھر نکلنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی ہوں اپنا لگ گئے کہ میرا کی بڑھنا۔ تو وہ کہتا ہم پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ وہ مدرسہ ریونڈ میں پھوڑیوں پہ بیٹھا ہے۔ تو صحرا اور ذرہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ریشو بن جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے علم اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں، کسی، یہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، تو کہا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پھر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے۔ تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے۔ اور کیا کمال قدرت ہے، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، 14 ارب آنکھیں ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جڑواں کا نہیں ملتا، کہ چلو آنکھ تو بڑی ہے، یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورۃ القیامہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہڈی ہو گئے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے، اب کون واپس زندہ کرے گا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بلا۔ بلا ہوتا ہے ایک چیلنج، کیا سمجھتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، الا ان نسوی بنانا، اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گی۔ ٹپ، فنگر ٹپ، بنان، فنگر ٹپ کا یہ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی سے پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ ہیں۔ کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں۔ 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی،
ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتہ ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح ڈال دی. لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ہر چیز پراپر کیسے بنتی ہے، جو وہ تو خالق کو نہیں جانتا. نیچر بیچارے اس میں پھنسے ہوئے. تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے. تو اب اس صورت میں اللہ نے ہم اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے کہ جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو. اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، تھوڑا علم. روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے رہنمائی کی ہے. تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں. پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے. والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی. مجھے قسم ہے انجیر کی. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے. تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں. اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے. وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں. قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیزیں. یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ. یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے. بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں، جاؤ او بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے. اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے. بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین. میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں. مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے. قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاتا. ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی. میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتی. کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے. زیتون کڑوا ہوتا ہے. جب اس نے زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی. یہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں سنا رہا. تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا. اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی، چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے. یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول ہے. اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں. لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہو، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی. یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھائے، بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے. انسان اور انسان کا علم کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن. میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ. مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا
اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذائیں، یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں، یہ سب تباہی ہیں۔ جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا، ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کر دوں۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں، وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے، کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے۔ کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود، اور دو بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے۔ تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ غذا سلیکٹڈ ہو، جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو، جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے تھے، اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے تھے، اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا۔ ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ، تو لاہور لے گئے ابا جی۔ کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل، جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا وہ بے ہوش کرنے، اگر وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو انہیں بے ہوش کرنا ہے، کہ کیوں؟ کہ تھوڑا آپریشن کرنا ہے۔ کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوندا۔ میں کہ آپریشن کیوں میں کریے؟ میں کہا تسی کر لو، میں پہ ہویا، میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تسی کرو۔ سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا، اور میرا بھی ہوا اپینڈکس کا، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوئی۔ تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات، 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی، کہنے لگا اے توڑا گفٹ ہے۔ انہاں کہا اے چھوری جنیاں کھلوتی ہیں نا وہ نرسیں، انہاں نو دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہاں نو دے دے۔ یہ ان کی غذا تھی۔ تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں۔ ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت، تو کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے، ایک کو جا کھان دینا۔ ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا۔ تو اب معدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو معدہ کس کو پکڑے گا، کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے، اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا، نہیں تو ایسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ دوسرا اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے۔ آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے
60 दिन गुजारते थे, भूख से कोई नहीं मरता, रज्जे पेट नाली बंदे मरदन ते बीमार भी होंदे। ये जब तक बेकरियां कायम है तुम्हारी क्लिनिक चलते रहेंगे। ये सब आर्टिफिशियल ग़िज़ाएं हैं। आप सारी सुबह क्या ब्रेड खा के नाश्ता करके आते हो। मैंने 2 स्लाइस खाए थे, वो कितनी खंड भरी हुई है कभी वेखिया जाए। हम सादा तवे की रोटी खा के और ब्रेड खा के आता हूं। पहले तो मैं आपको समझाऊं, उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई कहता है जी नहीं मेरा चंद लुकमों से गुजारा नहीं होता, तो फिर फअम्मा इज़ा अबा, अगर वो कहता है नहीं या रसूल अल्लाह ये चंद लुकमों से गुजारा नहीं होता, फसुलुसुन लित्ताम, 1/3 मैदे में खाना डालो, वसुलुसुन लिलमा, और 1/3 पानी डालो, वसुलुसुन लिन्नफस, और 1/3 खाली रखो। बीमार नहीं होगे। तो तकदीर आ जाए तो अलग चीज है, बीमारी नहीं आई, खाने की वजह से बीमारी नहीं आई। इसमें कोई कमी बेशी भी ग़िज़ा में हो जाए तो अगर ये 3 हिस्से हैं तो मैदा बर्दाश्त कर लेगा। मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा डाइटिशियन है दुबई में, इंडियन है, डॉक्टर इफ्तिखार। मैंने कहा यार मुझे भी कोई डाइट चार्ट बना दो, तो उसने सारा मुझे लिख कर दिया, कहा खाने के बाद पानी नहीं पीना। मैंने कहा पानी पीना तो हदीस में आता है, ये जो मैंने अभी हदीस आपको सुनाई। कहने लगा सॉरी मौलाना साहब, पानी उनके लिए है जो सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, वो पानी ज़रूर पिएं, लेकिन जो मेरे पास लोग आते हैं उन्होंने यहाँ तक खाया होता है, अंदर पानी जावन का राह ही कोई नहीं आता, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पानी नहीं पीना। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जिंदगी का कोई गोशा खोशा नहीं जो आपने बयान नहीं। तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, मैं तुम्हें खुले रोशन साफ सीधे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं। लैलुहा कनहारिहा, उसमें अंधेरा है ही नहीं, रोशनी ही रोशनी है। रात भी आती है तो रोशनी में तब्दील हो जाती। ऐसे आप हमें जिंदगी अता फरमा कर गए। तो भूख रख के खाना। मकाकस ना मिस्र वाला बादशाह जिसको आपने दावत दी थी, उसने आपको बांदी भी भेजी थी जिनका नाम था मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे आपका बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए आखिरी उम्र में। और एक खच्चर भेजा था जिसका नाम था दुलदुल, मशहूर है उसका नाम दुलदुल। और एक हकीम भेजा था। तो आपने पूछा कि ये किस लिए भेजा है? कहा जी उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ बीमार होते होंगे तो ये मेरा तबीब है, इलाज करेगा। कहा नहीं, इसे को वापस चला जाए, हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि हम में से कभी कोई पेट भर के खाता ही नहीं है। तो बीमार वो होते हैं जो यहाँ तक खा के बैठे हों। जब डॉक्टर का इतना पेट निकला हुआ हो तो वो डॉक्टर कहलाने का हकदार है। तो पहली 2 चीजें तो हो गई जिस्म के साथ, कि अपने जिस्म को चस्कों के पीछे बर्बाद ना करो, सादा ग़िज़ा रखो, पेट भर के कभी ना खाओ। तो मैंने उसे कहा यार अल्लाह का फजल है, मैंने तो कभी पेट भर के खाया ही नहीं, सारी जिंदगी गुजर गई, सारे बीमारियों ने भी हमले किए, लेकिन मेरी बदपरहेज़ी का उसमें दखल नहीं है, अल्लाह की तकदीर उसमें दाखिल है। वो जब मेरा स्टैंड पड़ रहा था तो डॉक्टर शहरियार साहब ऐसे देखें स्क्रीन को, ऐसे हैरान हो, ऐसे ऐसे करें। तो एक और मेरा दोस्त साथ बैठा था, डॉक्टर कहने लगा डॉक्टर साहब की गल है? कहा ए नालियां तो खाले तरह हैं, तो बंद किमें हो गई? ये डॉक्टर शहरियार के अल्फाज थे। तो वो एक तकदीर है, वो तो अलग चीज़ है, उस पर ईमान लाना फ़र्ज है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे दुख देकर भी सुख देकर भी। हमारे नबी भी बीमार हुए और आखिरी जो मरज़ुल वफ़ात है वो तो 13 दिन आपको रहा, सख्त बुखार, सख्त बुखार। अब
پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے۔ تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائیں۔ میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں۔ ایک دو دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ، میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے، یہ حلوے پوڑی کھا کے تو چنوٹیاں دا جی کنہ بھی کھاونا ہے تسی آلی، پھر بریانی بھی کھاونی ہے، تو اتو جا کے تسی سو جاونا ہے، تھوڑا بڑھنا کی ہے۔ تو میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے خود بھی سیکھو، اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ، تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا۔ اور باقی سارے کارروائی دار بن چکے ہیں، اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے، پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بی پی چیک کرتے ہیں، وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں، وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھ دی جاتی ہے، وہ نسخہ، وہ ہسٹری دیکھ کے نسخہ لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تاکہ جلدی مریض فارغ ہو، پچھو 5000 ہو رہا جائے۔